بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج آپ کو ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے چند خوبصورت واقعات پیش کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق سے کون واقف نہیں ہے؟ خلیفہ دوئم ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی معاشرت نہایت سادہ رکھی، تعظیم و تکریم کو دل سے ناپسند کرتے تھے۔ آپ نے خود نمونہ بن کر مسلمانوں کو مساوات کا ایسا درس دیا تھا کہ حاکم و محکوم اور آقا و غلام سارے امتیازات اٹھ گئے تھے۔ یہاں ہم آج آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رعایا پروری کے 3 واقعات سناتے ہیں۔ آپ کا تقوی اور زہد و قناعت کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم بھی آپ کی مثالیں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یورپ میں آج بھی عمر لا کے نام سے ایک قانون موجود ہے، جس کے مطابق چھوٹے بچوں اور معمر افراد کو وظیفہ دیا جاتا ہے، جبکہ دوسری جانب گاندھی جی اپنے وزیروں کو سادگی کے لیے حضرت عمر کی مثال دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ 1947 میں انڈیا میں کانگریس گورنمنٹ بنی۔ گاندھی جی نے اپنے وزیروں کو سادگی کی زندگی گزارنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا، میں رام چندر اور کرشن جی کا حوالہ نہیں دے سکتا کیونکہ وہ تاریخی ہستیاں نہیں تھیں۔ میں مجبور ہوں کہ سادگی کی مثال کے لیے ابو بکر و عمر کے نام پیش کروں۔ وہ بہت بڑی سلطنت کے حاکم تھے، پر انہوں نے فقیروں والی زندگی گزاری۔ عرب میں ایک مرتبہ سخت قحط پڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا۔ آپ نے عہد کر لیا کہ جب تک گھی، دودھ اور گوشت عام طور پر بازار میں فروخت نہ ہونے لگے اور غریب آدمی پیٹ بھر کر کھانے اور پینے نہ لگے، میں یہ چیزیں استعمال نہیں کروں گا۔ کچھ عرصے بعد بازار میں کچھ دودھ اور گھی آیا۔ ان کا خادم یہ چیزیں خرید کر لے آیا۔ انہوں نے یہ دیکھا تو پوچھا، یہ کہاں سے لائے ہو؟ خادم کہنے لگا کہ حضرت، اب آپ کا عہد پورا ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا عہد ابھی پورا نہیں ہوا۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ رعایا کو سب چیزیں آسانی سے اور ان کی ضرورت کے مطابق کھانے پینے کو ملیں۔ اس کے بعد میں اسے استعمال کروں گا۔ خواہ مخواہ مجھے پریشان نہ کرو، یہ چیزیں اٹھا کر لے جاؤ اور لوگوں میں تقسیم کر دو۔ آپ کا مقولہ تھا کہ میں اگر عیش و عشرت کی زندگی بسر کروں اور لوگ مصیبت و افلاس میں رہیں تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ سفر شام میں نفیس و لذیذ کھانے پیش کیے گئے تو پوچھا کہ تمام مسلمانوں کو بھی یہ ایوان نعمت میسر ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ ہر شخص کے لیے یہ کس طرح ممکن ہے؟ فرمایا، تو پھر مجھے بھی اس کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو مدینے میں چکر لگا رہے تھے کہ اتنے میں مدینے کی ایک گلی سے گزر ہوا، جہاں ایک بالوں سے گھر بنا ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں ایک عورت کے کراہنے کی آوازیں سنی اور ایک مرد کو بیٹھے دیکھا۔ آپ اس کے قریب ہوئے، سلام کیا اور اس سے دریافت کیا کہ کون ہو؟ اس نے کہا کہ امیر المومنین کی سخاوت سے فیضیاب ہونے کے لیے ایک دیہات سے آنا ہوا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، گھر سے یہ کس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ میری بیوی درد ذہن میں مبتلا ہے۔ آپ نے دریافت کیا، اس کے پاس کوئی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی طرف گئے۔ اپنی بیوی ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ کو کسی ایسے اجر میں رغبت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ملے؟ زوجہ نے کہا، وہ کس چیز کا اجر ہے؟ فرمایا، ایک اجنبی عورت درد ذہن میں مبتلا ہے اور اس کے پاس کوئی نہیں ہے۔ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اگر آپ چاہیں تو میں حاضر ہوں۔ آپ نے کہا، اپنے ساتھ ولادت کا ضروری سامان، کپڑے اور تیل وغیرہ لے لیں اور مجھے ایک پیالہ چربی اور کچھ اناج دانے دے دیں۔ جب وہ لے آئیں تو آپ نے فرمایا، چلیں، اور خود پیالہ لے کر اس گھر تک پہنچے اور بیوی سے فرمایا کہ آپ خاتون کے پاس چلی جائیں، اور خود اس کے خاوند کے پاس بیٹھ گئے۔ آدمی نے آپ کو ایک عام آدمی سمجھتے ہوئے حکم دیا کہ آگ جلاؤ۔ آپ نے آگ جلائی اور پیالے کے نیچے بھی آگ جلا کر اس میں کچھ پکایا۔ اتنے میں خاتون نے اندر سے آواز دی، اے امیر المومنین، اپنے ساتھی کو بیٹے کی ولادت کی خوشخبری سنا دیں۔ اس دیہاتی نے جب امیر المومنین کا لفظ سنا تو ڈر گیا اور آپ سے دور ہونے لگا۔ آپ نے فرمایا، اسی طرح بے تکلف ہو جائیں جیسے پہلے تھے، اور آپ نے پیالہ اٹھا کر دروازے پر رکھا۔ اپنی اہلیہ سے فرمایا، خاتون کو اس کھانے سے سیراب کرو۔ انہوں نے اسے کھلانے کے بعد وہ پیالہ واپس دروازے پر رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پیالہ اٹھا کر اس دیہاتی کے سامنے رکھا اور کہا کہ کھائیے، آپ رات بھر جاگتے رہے ہیں۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہوا تو آپ نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ واپس چلیں، اور اس آدمی سے کہا
کہ صبح میرے پاس آنا تاکہ آپ کو اتنا کچھ دینے کا حکم دے دوں جس سے تمہاری معاشی حالت بہتر ہو جائے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے عطا کیا۔ خلافت کے بارے گرانے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کے خوف نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ محتاط بنا دیا تھا۔ آپ کے کپڑے پھٹ جاتے، لیکن اس خیال سے کہ بیت المال پر بار نہ پڑے اسی میں پیوند پر پیوند لگاتے جاتے تھے۔ ایک کپڑے کے علاوہ دوسرا کپڑا موجود نہ ہوتا تھا، اسی کو دھوتے اور خشک کر کے پہن لیتے۔ غذا بہت سادہ ہوتی تھی، عموماً صرف روٹی اور روغن زیتون دسترخوان پر ہوتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کوئی خواہش نہیں کی تھی۔ ایک دن مچھلی کھانے کو دل چاہا تو اپنے غلام یرکا سے اظہار فرمایا۔ یرکا آپ کا بڑا وفادار غلام تھا۔ ایک دن آپ نے فرمایا، یرکا آج مچھلی کھانے کو دل کرتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے 8 میل دور جانا پڑے گا دریا کے پاس مچھلی لینے، اور 8 میل واپس آنا پڑے گا مچھلی لے کے۔ پھر آپ نے فرمایا، رہنے دو، کھاتے ہی نہیں۔ ایک چھوٹی سی خواہش کے لیے اپنے آپ کو اتنی مشقت میں ڈالنا اچھا نہیں لگتا کہ 8 میل جانا اور 8 میل واپس آنا صرف میری مچھلی کے لیے۔ چھوڑو یرکا، اگر قریب سے ملتی تو اور بات تھی۔ غلام کہتا ہے، میں کئی سالوں سے آپ کا خادم تھا، لیکن کبھی آپ نے کوئی خواہش کی ہی نہیں تھی، پر آج جب آپ نے خواہش کی ہے تو میں نے دل میں یہ خیال کیا کہ حضرت عمر فاروق نے پہلی مرتبہ خواہش کی ہے اور میں پوری نہ کروں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ غلام کہتے ہیں، جناب عمر ظہر کی نماز پڑھنے گئے تو مجھے معلوم تھا کہ ان کے پاس کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں، عصر ان کی وہیں ہو جائے گی۔ غلام کہتا ہے کہ میں نے حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھی اور 2 رکعت سنت نماز پڑھ کر میں گھوڑے پر بیٹھا۔ عربی نسل کا گھوڑا تھا، دوڑ کر میں دریا پر پہنچ گیا۔ عربی نسل کے گھوڑے کو 8 میل کیا کہنے۔ وہاں پہنچ کر میں نے ایک ٹوکرا مچھلی کا خریدا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصر کی نماز ہونے سے پہلے میں واپس بھی آ گیا اور گھوڑے کو میں نے ٹھنڈی چھاؤں میں باندھ دیا تاکہ اس کا جو پسینہ آیا ہوا ہے وہ خشک ہو جائے اور کہیں حضرت عمر فاروق دیکھ نہ لیں۔ غلام کہتا ہے کہ گھوڑے کا پسینہ تو خشک ہو گیا، پر پسینے کی وجہ سے گرد و غبار گھوڑے پر جم گیا تھا، جو واضح نظر آ رہا تھا کہ گھوڑا کہیں سفر پر گیا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ حضرت عمر فاروق دیکھ نہ لیں، پھر میں جلدی سے گھوڑے کو کنویں پر لے گیا اور اسے جلدی سے غسل کرایا اور اسے لا کر چھاؤں میں باندھ دیا۔ جب عصر کی نماز پڑھ کر حضرت عمر فاروق آئے تو میں نے بھی ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ گھر آئے تو میں نے کہا، حضور، اللہ نے آپ کی خواہش پوری کر دی ہے، مچھلی کا بندوبست ہو گیا ہے اور بس تھوڑی دیر میں مچھلی پکا کر آپ کو پیش کرتا ہوں۔ کہتا ہے، میں نے یہ لفظ کہے تو جناب حضرت عمر فاروق اٹھے اور گھوڑے کے پاس چلے گئے۔ گھوڑے کی پشت پر ہاتھ پھیرا، اس کی ٹانگوں پر ہاتھ پھیرا اور پھر اس کے کانوں کے پاس گئے اور گھوڑے کا پھر ایک کان اٹھایا اور کہنے لگے، یرکا، تو نے سارا گھوڑا تو صاف دھو دیا، لیکن کانوں کے پیچھے سے پسینہ صاف کرنے کی تجھے یاد نہ رہی اور یہاں تو پانی ڈالنا بھول گیا۔ حضرت عمر گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، یرکا، ادھر آ، تیری وفا میں مجھے کوئی شک نہیں ہے اور میں کوئی زیادہ نیک آدمی بھی نہیں ہوں، کوئی پرہیزگار بھی نہیں ہوں، میں تو دعائیں مانگتا ہوں، اے اللہ میری نیکیاں اور برائیاں برابر کر کے مجھے معاف فرما دے۔ میں نے کوئی زیادہ تقوی اختیار نہیں کیا۔ اور بات کو جاری رکھتے ہوئے فرمانے لگے، یار ایک بات تو بتا، اگر یہ گھوڑا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے کہ یا اللہ، عمر نے مجھے اپنی ایک خواہش پوری کرنے کے لیے 16 میل کا سفر طے کرایا، اے اللہ میں جانور تھا، بے زبان تھا، 16 میل کا سفر ایک خواہش پوری کرنے کے لیے، تو پھر یرکا تو بتا، میرے جیسے کمزور وجود کا آدمی اللہ کے حضور گھوڑے کے سوال کا کیا جواب دے گا؟ یرکا کہتا ہے، میں اپنے ماں باپ کے فوت ہونے پر اتنا نہیں رویا تھا جتنا آج رویا۔ میں تڑپ اٹھا کہ حضور یہ والی سوچ، یہاں تو لوگ اپنے ملازم کو نیچا دکھا کر اپنا افسر ہونا ظاہر کرتے ہیں۔ غلام رونے لگا۔ حضرت عمر فاروق کہنے لگے، اب اس طرح کر کہ گھوڑے کو تھوڑا چارہ اضافی ڈال دے اور یہ جو مچھلی لے کے آئے ہو اسے مدینے کے غریب گھروں میں تقسیم کر دو اور انہیں یہ مچھلی دے کر کہنا کہ تیری بخشش کی بھی دعا کریں اور عمر کی معافی کی بھی دعا کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہد و قناعت اور تقوی کے اس مقام پر تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔